گرانٹ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح گوادر میں دوسرے ترقیاتی کام ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ اور آج ایسٹ بے جو چین نے موٹر وے بنائی ہے بہت عمدہ کوالٹی کی، اس کا ہم نے آج افتتاح کیا اور یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس سے یہ ایسٹ بے لنک مل جائے گا ہائی وے کو، جو کہ کراچی تک یہاں سے جو سامان ہوگا اس کو وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس سے آگے لنک کر دیں گے۔ اسی طریقے سے گوادر میں چین نے ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ کا بھی یہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہے، اور یہاں ایک ہسپتال بھی بنایا ہے، اور گوادر میں بسنے والے جو پاکستانی یہاں پر خاندان ہیں ان کے لیے 3200 گھرانوں کے لیے چین نے شمسی توانائی سے چلنے والے سولر پینلز وہ مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے چینی بھائیوں اور بہنوں کو بہت عمدہ سیکورٹی مہیا کر رہے ہیں، جس کے لیے میں ان تمام چینی بھائیوں کا، پاکستانی دوستوں کا، افسروں کا، وزراء کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے پوری تندہی سے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ آج میں نے پہلے جناب احسن اقبال صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں، اس سارے کام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو محترم وفاقی وزراء ہیں، مولانا اسد صاحب، نواب زادہ زین بگٹی صاحب، بوتانی صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، اور محترمہ پینگ جو چارج ڈی افیئر ہیں، اور ہمارے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور ساری یہاں پر جو ترقیاتی کاموں کا ہم نے جائزہ لیا اور اس کے اوپر گفتگو کی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ کام کی رفتار تسلی بخش ابھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تک گوادر ایئرپورٹ مکمل نہیں ہو سکا، اور مجھے یاد ہے 2017-18 میں 2017-18 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور ابھی تک یہ تعمیر کے مراحل طے کر رہا ہے، حالانکہ یہ 100% چین کی صدر جناب شی جن پنگ اور پریمیئر لی نے ایک گرانٹ کے طور پر تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کو بھی ہم مکمل نہیں کر پائے۔ اسی طریقے سے گوادر کے عوام کے لیے پینے کا پانی جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر وہ مہیا نہیں کیا جا سکا، اور آج مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اب 3rd فیز میں یہاں پر جو واٹر پائپ جو ہیں وہ بہت ایک پرانے زمانے کی لگی ہوئی ہیں، ان کو تبدیل کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات سامنے لائی گئی کہ جو پانی کا جو ذخیرہ ہے
وہ بسا اوقات اس میں کمی آ سکتی ہے، لہذا بطور ایک فال بیک پوزیشن کے آلٹرنیٹ آپشن کہ ہمیں ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانا ہوں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے کہ بھئی آپ نے اربوں روپے تو اپنا ذخیرہ اندوزی میں خرچ کر دیے، پانی کا ذخیرہ کیا ہے، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی کی کبھی کسی وقت سیزن میں کمی ہوتی ہے تو ہمیں پھر ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانا پڑے گا جس کے اوپر بھی اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی فرصت میں یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگ جاتے اچھے سستے زمانوں میں، اور آج گوادر کے ہر گھر میں پینے کا پانی مہیا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو یہاں پر بجلی کی جو یہاں پر قلت ہے، اور ایران سے جو بجلی لانے کا منصوبہ ہے اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز بچھائی جانی ہیں، اور دوسرے جو وہاں پر سٹیپس ہیں وہ لیے جانے ہیں، جس کو کئی سال لگ گئے ہیں۔ اور اب مجھے جناب وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے لیے اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی چند مہینے پہلے یہ منصب کا حلف لیا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ سست روی کا شکار ہے۔ تو آج میں نے ٹارگٹس فکس کیے ہیں، جناب احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ تمام جو متعلقہ جو افسران ہیں اور وزراء کو وہ فوری طور پر ان سے میٹنگ کریں، اور میٹنگ کر کے ٹائم لائن کے ساتھ ہر منصوبے کی تعمیر کا وقت مقرر کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ گوادر پورٹ، جس کو دنیا کی جتنی بھی ڈیپ سی پورٹس ہیں ان میں یہ بھی پورٹ شمار ہوتی ہے اور شمار کیا جاتا رہا، لیکن شومی قسمت دیکھیں کہ اس عرصے میں ایک تو کوئی زیادہ جو بزنس نہ ہو سکا اور شپس زیادہ نہ آئے، اس کی وجوہات ہیں وہ میں نے ڈسکس کی ہیں کہ بزنس ماڈل، اور پھر جو گوادر پورٹ کی جو اتھارٹی ہے ان سے بھی بات ہم کریں گے اور ابھی کریں گے، لیکن اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی، اور چونکہ ڈریجنگ نہیں ہوئی تو سلٹنگ ہوئی اور جو ڈیپتھ ہے وہ کم ہو گئی، اور جو ہیوی شپس ہیں اب وہ یہاں پر نہیں آ سکتے تا وقت ہے کہ اس کی ڈریجنگ کی جائے اور جو ڈیپتھ جو ہے اس کو ریسٹور کیا جائے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ آج میں نے گوادر پورٹ پہ میں نے ڈسکس کیے ہیں، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ وار فوٹنگ کے اوپر ہم اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں۔ یہاں پر چونکہ میں ایک پبلک گفتگو کر رہا ہوں، اور شاہ جی حفیظ بھی تشریف فرما ہیں، اور چینی کمپنیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ، چھوٹا پلانٹ پورٹ پہ اپنی ضرورت کے لیے لگایا۔ اور اب اگر ہمیں گوادر کے لیے، عوام کے لیے آلٹرنیٹ آپشن بنانی ہے تو میں یہاں پر جنہوں نے یہاں پہ یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا ہے، چارج ری افیئرز بھی تشریف فرما ہیں، میری یہ تجویز ہے کہ G2G ماڈل کے تحت اس گوادر شہر کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانے کے لیے ہم فی الفور بات چیت شروع کریں، اور مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے اوپر عملی اقدامات اٹھانے
جانی چاہیے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جناب احسن اقبال صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں۔ رہی بات بجلی کے حوالے سے، تو ایران سے اگر بجلی ہم لا سکتے ہیں تو بہت خوشی ہوگی اور بہت اچھی بات ہے، لیکن کئی سال سے یہ منصوبہ بہت تاخیر کا شکار رہا ہے۔ میری آج تجویز ہے، چائنا کی یہاں پہ شاہزادی افیز تشریف فرما ہیں، اور وہ کمپنی جنہوں نے گوادر میں 3200 گھروں کے لیے سولر پینلز عطیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر تقسیم کیے ہیں، وہ کمپنی اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر بات ہونی چاہیے، اور ایسا بزنس اور فائنینشیل ماڈل ہم بنائیں۔ میں نے احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ فوری طور پر جو ایک گوادر میں رہنے والا ایک گھرانہ مثال کے طور پر اگر بجلی کا 400 یا 500 روپے کا بل ادا کرتا ہے ماہانہ، یا 1000 روپے یا 2000 روپے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ بجائے یہ بجلی کا بل وہ سارا سال ادا کرتا رہے، اس گھرانے کو اور ان ہزاروں گھرانے کو ہم بینکوں کے ذریعے ہم رقوم دلوائیں گے، اور ایک انتہائی شفاف طریقے سے بڈنگ کے ذریعے ہم چین کی کمپنیاں یا دوسرے ممالک کی کمپنیاں وہ کھلی شفاف بولی کے تحت وہ ان گھرانوں کے لیے ایک اچھے معقول جو سائز کے جو سولر پینلز ہیں، جن میں گھر کے 2-3 بلب بھی جل جائیں، پنکھا بھی جل جائے، اور پھر اگر فریج ہے چھوٹا موٹا وہ بھی کام کرتا رہے، تاکہ سودا سلف وہاں پر ایک خاص ڈگری پر وہ موجود رہے، پروٹیکٹ رہے۔ تو یہ ہزاروں سولر پینلز جن کی کارکردگی وہ اس کی گارنٹی ہو، اور پھر جب یہ پروکیور کر دیے جائیں اور ان گھرانوں میں لگ جائیں تو وہی کمپنی کم از کم 5 سال کے لیے آفٹر سیل سروس کا ایگریمنٹ ہو، اور وہ ان کو، تاکہ گھر والوں کو یہ تکلیف یا یہ ایک احساس نہ ہو کہ اگر خرابی ہوئی تو کون ٹھیک کرے گا، تو یہ آفٹر سیل سروس وہی سپلائرز کمپنی وہ مہیا کرے گی۔ ایک یہ ماڈل ہے۔ دوسرا ماڈل یہ ہے کہ گوادر میں 100 یا 150 میگا واٹ کے مختلف جگہوں پر گوادر اور ساتھ والا جو ضلع ہے جی نہیں ابھی وہ بات کر رہے تھے ہم گوادر اور ایک اس کے ساتھ تربت بھی تھا اور پسنی بھی، یہ جو ملکہ علاقے ہیں ان کے لیے ہم سولر پارکس لگا دیں اور آف گریڈ بجلی وہاں کے رہنے والوں کو مہیا ہو، تاکہ وہاں پر بجلی مہیا کی جائے اور اسی کمپنی کو وہ پیمنٹ دیں فی گھرانہ جو بھی بجلی کا خرچ ہوگا، ایک اچھے شفاف طریقے سے ہر چیز طے ہو جائے گی۔ تو آف گریڈ وہاں پر سولر پلانٹس لگ جائیں اور ان شہروں اور قصبوں میں بجلی مہیا کی جائے، یہ شمسی توانائی کی، اور وہاں سے جتنے وہاں پر گھرانے ہیں جو بجلی استعمال کریں گے تو وہ بل ادائیگی اس کمپنی کو دے دے گی۔ یہ ہے وہ 2 طریقے کے ماڈلز جو کہ فی الفور ہم یہاں پر لانچ کریں گے، تو انشاءاللہ یہاں پر بجلی کا مسئلہ دیر پا اور لانگ ٹرم بنیادوں پر انشاءاللہ یہاں پر حل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو ڈریجنگ ہے وہ پورٹ اتھارٹی کے ساتھ میں نے احسن اقبال صاحب کو کہا ہے کہ مل کر یہ سمندر کی جو ڈریجنگ کرنی ہے پورٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر طے ہو جائے گا، اور پورٹ اتھارٹی اگر ڈریجنگ کر دے تو ہمارا جو
9% یا 10% جو ہمارا شیئر ہے وہ سالانہ اس میں سے اس کی کٹوتی ہوتی رہے گی۔ یہ بھی ایک ماڈل ہے، ہم خود بھی اپنے وسائل سے 4-5 ارب روپے خرچ کر کے انشاءاللہ ڈریجنگ کر سکتے ہیں، مگر کیا کیجئے گا کہ ماضی کی اس غفلت کا نہ ڈریجنگ ہوئی اور اس سے سارا معاملہ بالکل رک گیا اور تعطل کا شکار ہو گیا۔ یہاں پر جناب چیف منسٹر صاحب نے اور بھی مسائل کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو کسٹمز کی بات کی ہے وہ میں نے نوٹ کر لی ہے، اور میں نے احسن اقبال صاحب کو گزارش کر دی ہے کہ وہ فی الفور اس کے اوپر وہ میٹنگ کریں اور جو آپ کے جائز مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر ان کو یہاں پہ حل کروایا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو فشرمین ہیں یا ہمارے مچھیرے بھائی، ان کے لیے ان کی جو کشتیاں ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، ان کے لیے ان کو ایک انجن درکار ہے، اور یہ کوئی 2000 یہ کوئی کشتیاں بنتی ہیں۔ میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 2000 20,000 کے قریب ہے۔ ایسا آپ نے مجھے 2000 فرمایا تھا چیف منسٹر صاحب، آپ نے 2000 کہا تھا۔ پہلے یہ فیصلہ کر لیں، اس طرح کر لیتے ہیں کہ 20,000 یا 2000 کی بحث میں نہیں پڑتے، ہم ایک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں کہ ان دی آرڈر آف میرٹ، کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ کون سے گھرانے ہوں گے مچھلیاں پکڑنے والے، تو ان میں سے پہلا بیچ جو ہے 2000 کا پیورلی آن میرٹ، اور اس کی بیلٹنگ بھی ہو سکتی ہے شفاف طریقے سے۔ ان 2000 گھرانوں کو وفاقی حکومت انجن فری عطیے کے طور پر ادا کرے گی انشاءاللہ۔ اور پھر جو اگلی جو قسط ہے اوپر انشاءاللہ احسن اقبال صاحب وہ مرحلہ وار یہ اس کا انتظام کریں گے۔ پہلی جو قسط ہے 2000 انجنز کی، ان کو ہم انشاءاللہ ایک کرائٹیریا کے تحت شفاف طریقے سے بیلٹنگ کے ذریعے، یعنی قرعہ اندازی کے ذریعے کمپیوٹرائزڈ، ہم انشاءاللہ 2000 انجن گوادر کے اپنے مشورے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم مفت انجن انشاءاللہ ان کی خدمت میں ہم دیں گے۔ اسی طریقے سے جو کسٹمز کی جو چیک پوسٹ ہیں اور وہاں پر جو معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی میں گزارش کر چکا ہوں احسن اقبال صاحب سے کہ وہ مہربانی کر کے اس کے اوپر تمام معاملات کے اوپر تسلی بخش گفتگو کریں اور انشاءاللہ ان کا فی الفور حل ڈھونڈیں۔ آخری بات، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ یہاں پہ گوادر یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج میں یہ آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں گوادر یونیورسٹی کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ اس منصوبے کو فی الفور ہم اس کو انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل رات تیل اور پٹرول کی قیمتوں میں پھر دل پہ پتھر رکھ کر مجبوراً اضافہ کرنا پڑا، اس لیے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 11 اپریل اس سال 11 اپریل کو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے حلف اٹھایا تھا، اور پچھلی حکومت نے تیل اور پٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، مگر 3.5 سال اس حکومت کو
کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آٹے چینی دال میں کوئی عوام کو ریلیف مہیا کیا جا سکے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں، لوگوں کی، غریب لوگوں کی دعائیں لیں۔ کبھی ان کو احساس نہیں ہوا، جو تک نہ رینگی۔ لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہونے والا ہے، تو انہوں نے یکایک تیل اور اس کے پیٹرول کی قیمتیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ آسمان سے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھیں اور ہیں، اب اور بھی بڑھ گئی ہیں، انہوں نے قیمتیں کم کر دیں اور ہمارے لیے ایک جال پھینکا کہ اس میں جو ہم پھنس جائیں۔ ہم نے ایک ہفتہ پہلے تک پوری کوشش کی کہ یہ عوام کے اوپر یہ ہم اضافی بوجھ نہ لا دیں، لیکن پچھلی حکومت نے بغیر فنڈز کے اور قرض کے اوپر یہ ملک یہ زندگی بسر کر رہا ہے، قرض کے اوپر ہم ہر سانس لیتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ باہر کی جو دن رات استعمال ہونے والی شے، تیل اور پیٹرول، وہ جو باہر سے آتا ہے، بدقسمتی سے پاکستان میں سوئی اگر گیس تھی وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس طرح باقی جگہوں پر بہت یعنی نہ ہونے کے برابر ہمارے گیس اور تیل ہے۔ تو 98% ہمارے جو ہماری جو ضروریات ہے وہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر کس طرح سبسڈی دی جا سکتی ہے قرض لے کر؟ مگر انہوں نے یہ کیا اور ہم نے پوری کوشش کی اس کو روکے، لیکن پھر ہمیں مجبوراً یہ اضافی بوجھ ہمیں دینا پڑا کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ مگر اس کے ساتھ ہم نے جو غریب طبقے ہیں اس ملک میں 8 کروڑ افراد، ان کے لیے ہم نے 2000 روپے مہینہ ہم نے ان کو سبسڈی دی، تاکہ جس کے پاس اسکوٹر ہے وہ پیٹرول لینے کے لیے 2000 روپے استعمال کر سکتا ہے، جس نے بس کا سفر کرنا ہے وہ ان 2000 روپے میں سے بس کی ٹکٹ خرید سکتا ہے، جس نے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف تیل یا پیٹرول کے اوپر خرچنا ہے، اگر آپ اس کے حقدار ہیں تو 2000 روپے آپ کسی بھی آئٹم کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم مزید غریب عوام کو، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور میں یہ بات کوئی کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں خلوص دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اور ہمارے تمام اتحادی جماعتوں کے زعماء اور تمام ہماری پارٹیز کے ممبران اور ہم سب اس بات کے اوپر یکسو ہیں کہ اس ملک کے اوپر غریب عوام کے اوپر مزید بوجھ لادنا کسی بھی طرح کسی ظلم اور زیادتی سے کم نہیں ہے۔ مگر ہمیں کل رات پھر ہمیں یہ قیمتیں مجبوراً بڑھانی پڑی، اور میں آپ کو آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے میٹنگ رکھی ہے، اور اگر غریب عوام اس ملک کے لیے ہمیشہ 75 سال میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنا خون پسینہ انہوں نے نچھاور کیا اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دہکا میں، فیکٹریوں میں انہوں نے دن رات کام کیا ہے، تو جو اشرافیہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، جو ارب کھرب پتی ہیں، ان کا بھی آج حق ہے اور فرض ہے وہ آگے بڑھیں اور قربانی دیں، جذبہ اثار سے، قربانی سے وہ اس غریب قوم کے لیے آگے بڑھیں اور وسائل مہیا کریں، سادگی اختیار کریں، تاکہ غریبوں کو بھی، عام آدمی کو بھی یہ احساس ہو کہ اگر ہم مشکل وقت گزار رہے ہیں تو وہ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، یا پھر جن کے پاس دولت کے وسائل ایسے ہیں جو کہ یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں، تو پھر آج ان کا فرض ہے، اور میں اس کو یقینی بناؤں گا انشاءاللہ کہ وہ اپنے وسائل غریب عوام کے قدموں میں نچھاور کریں،
کل میں انشاءاللہ میٹنگ کر رہا ہوں حکومت کے حوالے سے بھی، اور سب سے پہلے اس کی شروعات مجھ ناچیز سے شروع ہوں گی، وزراء کے اوپر لاگو ہوں گی، مشوروں کے اوپر لاگو ہوں گی، سیکرٹریز کے اوپر لاگو ہوں گی، فیڈرل سیکرٹریز ہوں، پروونشل سیکرٹریز ہوں، سرکاری افسران ہوں، سیاستدان ہوں، سب کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا، سادگی اختیار کرنی ہوگی اور سخت اقدامات سہنے ہوں گے، تبھی یہ ملک خدا داد ملک پاکستان یہ قائد اعظم حضرت قائد اعظم کی صحیح تصویر بن سکے گا اور ان کے خواب کی تعبیر بن سکے گا۔ اس کے بغیر وہ خواب ہمیشہ ادھورا رہے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں نے کل میٹنگ کا میں نے اہتمام کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو جائز اقدامات ہیں وہ کتنے بھی سخت ہیں، وہ امراء کو بھی، اشرافیہ کو بھی، حکومت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، وزراء اعلیٰ کو بھی، گورنرز کو بھی اور افسران کو بھی وہ اقدامات ان کو قبول کرنے ہوں گے، تاکہ یہ قوم مل کر ہم دن رات محنت کریں گے، سادگی اختیار کریں گے، قربانی دیں گے، تو انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ان چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے۔ میرا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا مکمل توکل ہے انشاءاللہ، اور وہ خدا جس نے یہ دنیا بنائی، انسان پیدا کیے، انشاءاللہ وہ کسی کی محنت کو، اثار کو، قربانی کو، جذبہ حب الوطنی کو وہ رائے گا نہیں جانے دیتا۔ یہی قرآن کریم کا اس کا حکم بار بار ہم روز پڑھتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جذبہ ایمانی ہے، صدق دل سے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم مل کر یہ تمام اقدامات اٹھائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی ضرور فیصلہ فرمائیں گے، برکت ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو وہ منزل جس کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا وہ ضرور ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ آخر میں میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں 5 لاکھ گھرانوں کے لیے بسپ کا اضافی، یعنی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، محترمہ بے نظیر صاحبہ کا ان کے نام سے، اس کے تحت جو افراد جو وظیفوں سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں، ان میں بلوچستان سے 5 لاکھ اضافی گھرانوں کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ گوادر میں 100% غریب گھرانوں کو کور کیا جائے گا اسی پروگرام کے تحت، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر لمحہ، ہر وسیلہ، ہر آؤنس آف انرجی اور طاقت اور محنت، یہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ مشکل وقت ضرور دور ہوگا۔ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں، اور اس کے حضور سربسجود ہو کے ہم دعا کرتے ہیں گر گڑا کے کہ وہ ہمارے حالوں پر رحم کرے اور ہماری جو حقیر محنت ہے اس کو وہ قبول فرمائے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حالات تبدیل کر دے، اور ہمیں ان قوموں کے سامنے لا کھڑا کرے جنہوں نے ترقی اور خوشحالی کی منازل بڑی تیزی سے طے کی ہیں۔ یہ ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، اور اسی طرح ہوگا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔